وہ میں کٹ شارٹ کرتا ہوں۔ آپ اپنے خاندان کو لے کر فلسطین، آپ کے دوسرے بھائی تھے حاران، حاران ایک ہے حاران، حاران ایک علاقے کا نام ہے فلسطین میں، اور یہ ہا سے حاران، یہ آپ کے چھوٹے بھائی تھے، اور یہ لوط علیہ السلام کے والد ہیں۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تو وہ ساری کہانی کٹ شارٹ کر کے چوراسی سال کی عمر ہو گئی، بچہ نہیں ہوا سارا سے۔ تو مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، ہاجرہ علیہ السلام۔ تو کوئی 86 سال کی عمر میں آپ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور آپ 60 سال مانگتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، 60 برس، اور اللہ نے بیٹا دیا۔ بڑھاپے کی اولاد دل پہ چھا جاتی ہے، ویسے بھی اولاد الولد مجبنۃ مبخلۃ، تو لیکن بڑھاپے کی اولاد تو دل کو پکڑ لیتی ہے۔ حضرت سارہ کے دل میں ایک چڑ پیدا ہو گئی کہ اس نئی نویلی کا بیٹا پیدا ہو گیا، میں اتنے عرصے سے ساتھ میرا نہیں ہوا۔ تو اصل تو اللہ کی مشیت تھی، کہیں گے اس کو میری نظروں سے دور کرو۔ تو اس ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، یہاں کچھ دن تو وہ انکار کرتے رہے، پھر جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں جیسے سارہ کہہ رہی ہے ویسے کیا جائے، اپنے بچے اور بیوی کو لے کے نکل جاؤ۔ میں کہا کدھر جاؤں؟ کہ جبریل آ کے راستہ بتائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں اونٹنی پہ سوار آگے آگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے پیچھے، سارہ، اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام، 1 مہینے کا سفر۔ اور اس وقت 2000، اب تو کتنے ہو گئے، 4000 سال ہو گئے، ہاں جی 4000 سے بھی اوپر ہو گئے۔ 4000 سال پہلے سوچو، میں گیا ہوں اردن، فلسطین ایک ہی تھا، کوئی آب و دانہ نہیں ہے، خشک پہاڑیاں ہیں، کیا منظر ہوگا، جوں جوں فاصلہ بڑھ رہا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، کیا دل میں اندیشے ہوں گے۔ جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ چلتے 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 حجاز پہنچے، کالے خشک پہاڑ، نہ پتا نہ درخت، اور جب 4 پہاڑوں کے بیچ پہنچے، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس، اور ایک باب الفتح کے سامنے پہاڑ تھا، سبھی کچھ نام تھا، مجھے اب پورا یاد نہیں ہے، کوئی جبل عمر کہتا تھا، نیا نام تھا، کوئی جبل ہندی کہتا تھا۔ ان میں ایک وادی، اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک ایسے نشیب، سنسان، ویران۔ تو جبریل نے کہا یہاں اپنے بچوں کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں کہا مجھے بچا، ان کا حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
یہ ان کی زبان پر تھا۔ لیکن جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو ایک دم نکلا، یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ ابراہیم کے قد و قامت، انا دعوت ابی ابراہیم، میرے نبی کہہ رہے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور اللہ کہہ رہے ہیں ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، ابراہیم ایک بہت بڑے سردار اور قائد تھے اور اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، حنیفہ، کسی کی طرف ان کا رخ نہیں تھا سوائے اللہ کے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک سے تھوڑا سا شرک بھی نہیں تھا، شرک سے پاک، لم یکن، کوئی لم یکو، جب لفظ چھوٹا ہوتا ہے تو مطلب بھی اس کا چھوٹا ہو جاتا ہے، کہ باریک سے باریک تار بھی کوئی شرک کا اندر نہیں تھا، شاکرن لانعمہ، یہ بڑا عجیب لفظ ہے، انعم جمع کیا ہے؟ جمع قلت ہے، شاکرن لنعمائہ نہیں ہے، شاکرن لانعمہ جمع قلت ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ میرا ابراہیم میری چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی میرا شکر ادا کرتا تھا۔ کبھی آپ نے نوخن کا شکر ادا کیا؟ کبھی خیال آیا؟ گنگے بیٹھے ہو؟ یہ آنکھ جھپک رہی ہے، اس نعمت پر شکر کا کبھی خیال آیا؟ یہ آنکھ کا جھپکنا تو بہت بڑی نعمت ہے، میں ویسے مثال دے رہا ہوں۔ تو ابراہیم کیا تھے؟ شاکرن لانعمہ، اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر گزار ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ اجتباہ، ہم نے انہیں چنا، وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے پر ہاتھ پکڑ کے چلایا، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، وَفِي الْآخِرَةِ وَهُوَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ بڑے عالی مقام ہے۔ اس تعریف کے بعد سب سے بڑی تعریف اب آ رہی ہے، ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اے میرے محبوب پھر ہم نے آپ کو بھی حکم دیا، کیا؟ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ بھی اپنے دادا ابراہیم کی پیروی کریں۔ اتبع نوح نہیں کہا، اتبع موسیٰ نہیں کہا، اتبع عیسیٰ نہیں کہا، اتبع صالح نہیں کہا، کتنے انبیاء علیہ السلام، ایک کو چنا، 1,24,000، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، 2 دفعہ ان کو شرک سے پاک قرار دیا، پہلے بھی بعد میں۔ اتنے عالی مقام کہ میرے نبی سے کہا گیا اس کی پیروی کرو، ہائے بشر ہے نا، یہاں چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، جی اللہ کا حکم ہے یہاں چھوڑ دیں، اس بچے سے ایک بہت بڑا نبی پیدا ہوگا جو عالم کو روشن کرے، ٹھیک، وہاں ان کے لیے ایک پانی کی تھیلی اور کچھ ستو یہ ان کو دیے اور واپس چل دیے۔ وہ حیران ہو کے دیکھنے لگی، جبریل غائب ہو گئے، کہاں جا رہے ہو؟ خاموش، جواب بھی نہیں دینا، بچہ اٹھایا ہوا ہے، ابراہیم یوں چل رہے ہیں،